على عباده الذين اصطفى ما بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، آج قبل 2 یا 4 دن کے بعد سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق شروع کر رہے ہیں ہم. آج کا جو سبق ہے، نظر اپنی محنت پر دوسروں کی روٹی پر نہیں. 131واں سبق ہے یہ. عزیزان ملت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل دین کے جس شعبے کی بھی تربیت کی، اس طریقے سے تربیت کی مکمل، چاہے وہ دین کا شعبہ دعوت و تبلیغ سے جڑا ہو، علم سے جڑا ہو یا قتل و قتال سے جڑا ہو، جس شعبے کی بھی تربیت کی، نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد آج تک کوئی، نہ آج کے بعد ویسی تربیت کوئی پیش کر سکے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کا آپس کا بھائی چارہ کس طریقے سے قائم ہوا، ان کی آپسی اخوت، آپسی محبت کس طریقے سے قائم ہوئی. اور پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ انصار اور مکہ کے مہاجرین صحابہ جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، صحابہ کرام، ان کا جو آپسی ملاپ، آپسی محبت، آپسی اخوت تھی، وہ نہ رنگ پر تھی، نہ نسل پر تھی، نہ قوم پر تھی، بلکہ کس پر تھی؟ دین پر تھی. یہ بھی ہم نے مکمل سبق ہم نے پڑھ لیا تھا. اور جب یہ آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت قائم کی گئی انصار اور مہاجرین کے درمیان میں، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کمزوروں پر رحم کرنے کا تاکیدی حکم. تربیت دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مہاجرین تھے وہ غم میں تھے، مبتلا تھے، ان کے دل غم سے دوچار ہو چکے تھے. کیوں؟ اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے مدینہ دین رحمت کی خاطر. اور انصار صحابہ نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. یہ ہم نے بالکل تفصیل سے پڑھا تھا کہ کس کس طریقے کی قربانی انصار مدینہ نے مہاجرین صحابہ کے لیے کی. اور اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزوروں پر تاکیدی حکم دیا کہ کمزوروں کی اعانت کرو، مدد کرو، مالی مدد کرو، جس قسم کی بھی مدد ہو. اس کے بعد جو آج کا سبق ہمارا ہے کہ نظر اپنی محنت پر دوسروں کی روٹی پر نہیں. اب دیکھیے تربیت کا کیا مسئلہ ہے. دوسروں پر خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی اس تاکیدی حکم سے نتیجہ الٹا بھی ہو سکتا تھا. الٹا کیا ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی جماعت، ایک تعداد بیکاروں کی، بے روزگاروں کی اور مفت خوروں کی بھی پیدا ہو جاتی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاکیدی حکم سے یہ بھی فکر تھی کہ اگر خرچی کریں، جو کمزور ہیں وہ بھی مفت خور کہیں پیدا نہ ہو جائے اور بن نہ جائیں. اس لیے جو دوسروں کی محنت پر نظر ٹکائے بیٹھے رہیں گے، پھر یہ طبقہ دوسروں کے لیے بوجھ اور مصیبت بن جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف بھی پورا دھیان تھا. اس لیے صدقہ کی اس تاکیدی حکم کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کی حلال کمائی کا بھی تاکیدی حکم دے دیا. تاکیدی حکم صدقے کا بھی دے دیا اور اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کر کے حلال کمائی کمانے کا بھی تاکیدی حکم دے دیا. دوسرے پر بوجھ بننے سے منع کیا گیا اور مانگ کر گزارا کرنے کی بھی بہت ہی نفرت دلوں کے اندر دلوائی گئی. ایک ارشاد ایسے بھی پڑھتے چلیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اعتدال کیسے برقرار رکھا گیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال، میزان برابر کیسے رکھا گیا. فرمایا جو مانگ کر گزارا کرے گا اور بغیر سخت مجبوری کے مانگے گا، وہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں ایسے اللہ سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر خال باقی نہیں ہوگی. مسلکیں ہیں، بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بارگاہ خداوندی میں اللہ سے وہ ملاقات کرے گا جو مانگ کرے اس طرح ہے. اور فرمایا جو اپنے اہل، اب دیکھیے وعید پیچھے آ گئی، جو اپنے اہل و عیال کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اپنے اہل و عیال کے لیے مشقت میں روزی کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شمار ہوگا. ایک عظیم راستے میں قربانی پیش کرنے والے شخص کے برابر اس کا ثواب ملے گا، درجہ نہیں، کیونکہ وہ درجہ بہت بلند ہوتا ہے. ثواب حاصل کر سکتا ہے جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. اور فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا طلب کرے گا، مطلب کہ اپنی عزت کی خاطر، جو عزت جن چیزوں سے عزت مہیا ہوتی اس کی خاطر دنیا میں بھاگ دوڑ کرے گا، عزت کمانے کے لیے، خالص اپنے لیے، اور کسب حلال کے لیے محنت کرے گا، حلال روزی کے لیے محنت کرے گا، وہ شہیدوں کے درجے میں ہے.
اور فرمایا جو 40 دن تک مسلسل حلال کمائی کے لیے تگ و دو کرے گا، مشقتیں کرے گا اور 40 دن تک حلال کھاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت کے دریا چلا دیں گے. یعنی کہ اس کی نظر میں اس کے زبان سے کون سی باتیں نکلیں گی؟ حکمت کی باتیں نکلیں گی. اس کا نتیجہ بھی دستہ دستی نکلا. انصاری صحابہ کرام کی اتنی بڑی قربانی اور پیشکش پر مہاجرین صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام نے ان کا احسان مان کر اور انہیں مرحبا مرحبا کہا، معذرت کر دی اور اپنا مزدوری یا تجارتی پیشہ وغیرہ کا کام شروع کر لیا. کہ انہوں نے انصاری صحابہ نے، مہاجرین صحابہ نے. حضرت سعد ابن ابی ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہاجر بھائی، ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا نا، کیا بنائی کیا ترین بوئی وہی حضرت سعد صبن بوئی سو عبد الرحمن بن عوف بڑ بہر مفسر ہوسی حسابی، وہ اپنی ہر چیز میں برابر کا حصہ دار بنا کر جب یہ عرض کیا بھائی صاحب یہ سب کچھ تو آپ کا ہی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے. یہ میں اس طرح انجان اب مدینہ میں بازار کا راستہ کوئی بتا دیجئے جہاں میں کوئی تجارت کروں. حضرت سعد نے ان کو بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھایا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دودھ، مکھن، پنیر خرید کر اس بازار میں چلے گئے. تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح بھی فرما لیا. اور نکاح کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ 700 اونٹ پر ان کا مال لادا جاتا تھا. یعنی کہ اتنی تجارت کی، دودھ، مکھن اور پنیر پر اتنی تجارت کی، 700 اونٹوں پر ان کا مال مختلف قبائلوں اور مختلف ممالکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا. اور اس کا صحیح اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 9 سال بعد، ہجرت کے 9 سال بعد جو غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ یعنی کہ 9 کلو چاندی کے برابر جتنی قیمت اور جتنی مالیت ہوتی ہے، اور کچھ حضرات 800 درہم لکھتے ہیں، اتنا انہوں نے اس غزوہ کے اندر صدقہ کر دیا. اسی طرح دوسرے صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی تجارت کے لیے بڑی بڑی دکانیں کھولی تھی. اور کچھ دنوں بعد وہ انصار سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے، جن صحابہ کرام جو مہاجر تھے. اور کچھ مہاجرین جنہوں نے انصاری صحابہ کرام کی ضد پر، ضد مطلب کہ ان کے اصرار پر جو ان سے کچھ لیا تھا، لیکن جب انہوں نے پھر اپنی تجارت کی، اپنی تجارت کے بعد اپنی کمائیاں لانے کے بعد وہ سب کچھ انصاری صحابہ کو واپس کر دیا. اور فتح خیبر وغیرہ کے بعد جس وقت مہاجر صحابہ کرام کے حالات اچھے ہو گئے، وہ ہدیہ واپس کر دیا گیا. لیکن انصاری صحابہ کرام کی، مہاجر صحابہ کرام کے لیے کیا تڑپ تھی، کیا محبت تھی، کیا غم تھا. اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس وقت بحرین کو فتح کیا گیا اور بحرین کو فتح کرنے کے بعد جب مال غنیمت سارا کا سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش خدمت میں پیش کیا گیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، کیونکہ انصار نے دل جوئی کی تھی، اپنے دلوں کو کھول دیا تھا، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، ہر ایک چیز کو کھول دیا تھا مہاجرین صحابہ کے لیے. انصار کو بلایا، فرمایا میں یہاں کی زمین اور ساری چیزیں انصار میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاری صحابہ کو سبق تھا، لیکن دلیل تھی، لیکن سبق کن کے لیے تھا؟ یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ انصاری صحابہ کے دلوں میں کتنی محبت تھی، اور مہاجرین جو صحابہ کرام تھے، ہجرت کیے ہوئے صحابہ کرام تھے، ان کے دلوں کے اندر کتنی نیت صافی تھی. تقسیم کرنا چاہتا ہوں. انصار رو پڑے کہ پہلے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی بلایا جائے اور اتنی ہی دی جائے جتنا ہمیں دے دیا جائے، تب ہم منظور کریں گے. اب انصاری صحابہ نے بھی یہ مطالبہ رکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہیں بھی بلایا جائے. سبحان اللہ، مدینہ پاک کے انصار کی اس قربانی کی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی. یہ باتیں مہاجر صحابہ کرام نے جب سنی، جب مہاجرین صحابہ کو معلوم پڑا کہ انصار صحابہ کی محبت کا معیار کیا تھا، کتنی بلند تھی، کتنی اعلیٰ درجہ کی تھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سابقہ کس قوم سے پڑا ہے، یم کم قوم ولچ. پھر انصار کے احسانات کا تذکرہ کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرو، دعا کا احسان مال کے احسان سے بڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ اذان کی ابتدا.